حضرات، آج ماہ مبارک ربیع الاول کی 23 تاریخ ہے 1435 اور جنوری کی 25 تاریخ ہے 2014، اور آج ہم سورہ مبارک مائدہ کی آیت نمبر 14، 15 اور 16 14، 15 اور 16 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی وہ باتیں صاف صاف بیان کرتا ہے جو تم چھپاتے رہے ہو، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر دیتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے اور واضح کتاب آ چکی ہے، جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں سلامتی کے راستے پر چلاتا ہے، اور اپنے اذن سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت فرماتا ہے۔ یہ آیت نمبر 15 اور 16 جس کی تلاوت کا ہم نے بھی شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے ایک آیت تھی گزشتہ ہفتے، آیت نمبر 14، جس کی ہم نے تلاوت تو کی تھی لیکن اس پر گفتگو نہیں ہو سکی تھی، اس لیے کہ وقت تمام ہو گیا تھا۔ سورہ مائدہ، جیسے کہ ہم اس سے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، آخری سورہ جس میں گویا کہ تعلیمات کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، تمام انبیاء کی محنتوں کا خلاصہ ہے، اور وہ نصیحتیں ہیں جو کوئی بھی ایک رہبر جاتے ہوئے اپنی قوم سے کر سکتا ہے۔ اور کون سا رہبر؟ خاتم النبیین، جس کو خود قرآن نے رؤوف رحیم کہا ہے، بالمؤمنین رؤوف رحیم، یعنی وہ صفات جو اللہ کی ہیں انہی صفات سے یاد کیا ہے پیغمبر اسلام کو قرآن نے، کہ مومنین کے ساتھ رؤوف و رحیم ہے، نہایت مہربان ہے، نہایت ہی رحمت والا ہے یہ نبی جو خود مجسمہ رحمت ہے۔ تو کتنی فکر ہوگی اس کو امت کی اپنے بات کے لیے۔ خیر، یہ تو قرآن ہے، پیغمبر اسلام کی احادیث ہیں، روایات ہیں، آخری ان کی وصیتیں ہیں۔ قرآن اسی بات کا ذکر کر رہا ہے، یاد دلا رہا ہے، مختلف طریقوں سے نصیحت کر رہا ہے۔ جب سورہ مائدہ کی ابتدائی آیات میں عہد و عقد اور وعدہ کے ایفا کے تعلق سے گفتگو کی جا چکی، اور اس کے بعد پھر توحید و رسالت اور امامت کی اہمیت بیان کی جا چکی، تب اس کے بعد مثال دی جا رہی ہے ہسٹری کی، تاریخ کی،
کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بات تم سے پہلی بار کی جا رہی ہے، یہ جو عہد تم سے لیا جا رہا ہے یہ پہلی بار نہیں ہے، جو ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، یہ تم پہلی قوم یا پہلی امت نہیں ہو، اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، لیکن تمہارے سامنے مثال ہونی چاہیے، تمہارے لیے فائدہ یہ ہے، اس سے پہلے کی جو امتیں تھیں ہو سکتا ہے ان کے سامنے اس سے پہلے کی امتوں کی کوئی مثال نہ ہو، تمہیں یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ تمہیں گزشتہ امتوں کی مثال دی جا رہی ہے، تمہارے سامنے ایک ایگزامپل سیٹ ہو چکا ہے، اور تمہیں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو باتیں ہم تم سے کر رہے ہیں وہی باتیں ہم تم سے پہلے کی امتوں کے ساتھ کر چکے ہیں، ہم جو تم سے عہد لے رہے ہیں وہی عہد ہم تم سے پہلے کی امتوں سے لے چکے ہیں، اب یہ دیکھو کہ کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا اور ہم تم سے کیا توقع رکھتے ہیں۔ چنانچہ گزشتہ ہفتے جو ہم نے آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی، آیت نمبر 13، جس میں اللہ نے اہل کتاب میں یہودیوں کا ذکر کیا کہ ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا لیکن انہوں نے عہد کو توڑ دیا، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو نصیحتیں کی تھیں انہوں نے بھلا دیا، یہ اہل کتاب ہے۔ اہل کتاب کا ایک دوسرا فرقہ ہے بہت بڑا، وہ ہیں عیسائی نصارہ۔ اب اس آیت میں، آیت نمبر 14 میں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ نہ صرف یہودیوں نے اپنے عہد کو توڑا اور ان کو جو سزائیں دی گئیں اس کا ذکر ہوا، اور نہ صرف یہ کہ نسوا حظا مما ذکروا بہ، جو کچھ ان کو نصیحتیں کی گئی تھیں، جو کچھ ان کو یاد دلایا گیا تھا، ان میں سے ایک بہت بڑا حصہ وہ بھول گئے۔ یہ صرف یہودیوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے بعد وہ قوم جو خود کو بہت ہی پیسفل کہتی ہے، وہ قوم جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نصارہ ہیں، وہ قوم جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اللہ کے انبیاء کی نصرت کرنے والے ہیں، ان کا حال بھی سن لو۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، کہا کہ ہم عیسائی ہیں، کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، کہا قالو یعنی دعویٰ کیا۔ دیکھیں یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ ایک ایک لفظ میں بہت سی تفصیلات پیش کر دیتا ہے، ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہ انہوں نے دعویٰ کیا، نہیں، قالو انہوں نے کہا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ حقیقتاً نصرانی نہیں تھے اور تھے، بہرحال دعویٰ تو کر رہے تھے نا۔ جس طرح قرآن مجید میں کئی جگہ جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے تو اس میں خطاب ان لوگوں سے بھی ہے جنہوں نے دعوی ایمان کیا ہے، تو قالو انا نصارى، انہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ اور آیت شروع ہوتی ہے اسی بلاغت کے ساتھ جو اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے کی آیت میں جب یہودیوں کی مذمت کی گئی تو اس میں فوراً کہا الا قلیلا منہم، علاوہ کچھ لوگوں کے، یعنی قابل مذمت سارے یہودی نہیں ہیں، یعنی یہودی اس لیے قابل مذمت نہیں کہ وہ یہودی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے اسلام میں۔ قرآن اس طرح بات نہیں کرتا کہ یہ قوم چونکہ یہ قوم ہے لہٰذا بری ہے، نہیں، اس قوم کی اکثریت نے یہ برائی کی لہٰذا یہ برے ہیں۔ الا قلیلا منہم کہہ کے ان کا استثناء کر دیا جو اچھے ہیں۔ یہ قرآن کا جسٹس ہے، عدل ہے، فیئرنیس ہے، انصاف ہے۔ اسی انداز سے جب نصارہ کی بات کی عیسائیوں کی تو سارے عیسائی برے نہیں ہیں، جی نہیں، قرآن یہ نہیں کہتا جو بھی عیسائی وہ برا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، سب نہیں، ان میں سے جنہوں نے کہا، ان میں سے کچھ لوگ، اخذنا میثاقہم فنسوا حظا مما ذکروا بہ، ان میں سے بھی سب نہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ جب ہم نے ان سے عہد لیا، عہد کیا تھا؟ وہی توحید اور رسالت، ہمیشہ تین یہ بنیادی عہد ہیں جو اللہ نے ہر قوم سے لیے ہیں، اور یہی پورا دین ہے، یہی اسلام۔ اس کے علاوہ آپ بتا دیں اسلام کس کو کہتے ہیں؟ توحید، رسالت، امامت، توحید، رسالت اور رسالت کی وصایت و خلافت، اس کا عہد لیا، لیڈرشپ، اوریجنلی لیڈرشپ کا۔ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، ان کا بھی دیکھیں وہی لفظ استعمال کیا جو یہودیوں کے لیے استعمال کیا، فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، ان کا بھی یہ حال ہوا کہ انہوں نے بھی ایک بہت بڑا حصہ
اس نصیحتوں کا فراموش کر دے جو ہم نے ان کو کی تھیں۔ اب دیکھیں، جو سزائیں اللہ نے یہودیوں کے لیے ذکر کی ہیں وہ سزائیں ان کے لیے نہیں ہیں، نصارہ کے لیے وہ سزائیں نہیں ہیں، ان کے لیے مختلف سزائیں۔ ان کے لیے پہلی سزا کیا تھی؟ لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ ان کے لیے کیا ہے؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کا یہ حال کیا کہ چونکہ ہمارے نصیحتوں کو بھول گئے، ہماری یاد دہانی کو فراموش انہوں نے کر دیا، تو ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان دشمنی اور عداوت کو رکھ دیا، بغض کو، کینہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے رہے گا قائم، ہمیشہ رہے گا۔ اب آئیے دیکھیں کہ اچھا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو عداوت و بغضاء ہے اس سے مراد اہل کتاب کے یہ دو گروہ ہیں، یعنی یہودیوں اور نصارہ میں یہ بغض و عداوت رہے گی۔ لیکن چونکہ یہاں پر یہ آیت نصارہ کے تعلق سے بات کر رہی ہے تو زیادہ قرین عقل و قیاس یہ ہے کہ یہ اس میں بینہم کی ضمیر پلٹتی ہے نصارہ کی طرف، ہم نے نصارہ کے درمیان بغض و عداوت قائم کر دی۔ کیا مطلب؟ آج آپ دیکھیں جتنے بھی ریلیجنس سٹارٹ ہوتے ہیں، کوئی بھی ایک مشن سٹارٹ ہوا، کوئی مذہب سٹارٹ ہوا، کوئی دین سٹارٹ ہوا، تو سٹارٹ ہوتا ہے تو ایک پیغام ہوتا ہے، ایک میسج ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ تقسیم ہوتے رہتے ہیں، گروپس بنتے رہتے ہیں، اس کا انٹرپریٹیشن الگ الگ ہوتا رہتا ہے، لوگ تقسیم ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی سینکڑوں گروپس ہیں، سینکڑوں مسلمانوں میں بھی سیکٹس ہیں، لیکن جتنے سیکٹس کرسچنس میں اتنے دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں ہیں، اور ان میں بھی ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، باقی سب لوگ غلط ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں، بڑے بڑے گروپ ہیں۔ اگر آپ ریسرچ کریں جائیے، کچھ یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس میں ایک فائدہ یہ سامعین کو کہ ان کو موقع ملتا ہے ریسرچ کرنے کا اس کے اوپر تھوڑا خود۔ آپ جا کر ریسرچ کیجئے، آج تو ریسرچ انٹرنیٹ کے بعد بہت آسان ہو گئی ہے، تلاش کیجئے کہ نصارہ کے کتنے سیکٹس ہیں، تو کم سے کم کی جو تعداد آپ کو ملے گی وہ 3000 سے 4000 کے درمیان میں یہ منیمم نمبر آف سیکٹس اینڈ ڈومینیشنز۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو یہ تعداد 10,000 تک بھی بیان کی گئی، اور یہ جو سیکٹس ہیں ہر چرچ گویا کہ تقریباً ایک چرچ بھی ایک سیکٹ بن گیا ہے، ایک چرچ ہے وہ خود ایک سیکٹ اس کی شکل ہو گئی ہے، اور اسی لیے وہ چرچ سے منسوب لوگ اس فرقے کے لوگ ہیں۔ تو کبھی ان میں وحدت نہیں پیدا ہو پائے گی، ایک نہیں ہو پائیں گے۔ یہ اللہ نے کس کو سزا دی؟ نصارہ کو، مگر سب کو نہیں، ان کو دی جو نسو حظا مما، جنہوں نے عہد کو توڑا اور اس نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور اللہ پھر قیامت میں ان کو بتا دے گا کہ وہ کیا کریں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ جتنے لوگ سن رہے ہیں اس وقت، آپ حضرات جو تشریف فرما ہیں اور جو انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں، وہ فوراً کہیں گے کہ بھئی آپ کی کیا بات کر رہے ہیں؟ اگر نصارہ میں اتنے سیکٹس ہیں، اگر اسی حساب سے آپ مسلمانوں کو گنے تو ان میں بھی کوئی اس سے کچھ کم تھوڑی ہیں سیکٹس۔ ٹھیک ہے 72 تو وہ میجر سیکٹس ہیں، لیکن یہاں بھی ہر ایک نے ایک گروپ بنا رکھا ہے، ہر ایک نے اپنی ایک آئیڈیالوجی تیار کر رکھی ہے، تو مسلمانوں میں بھی تو یہ حال ہے۔ تو اس میں نصارہ کی کیا خصوصیت؟ مسلمانوں میں نہیں ہے فرقے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں بے شک قرآن اور کس لیے بیان کر رہا ہے؟ قرآن کی یہ آیت نصارہ کے لیے نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے ہی مسلمانوں کے لیے کہ بھئی دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا۔ ہم اس لیے تم کو بتا رہے ہیں، اس قرآن میں یہ آیتیں اسی لیے نازل کر رہے ہیں کہ تاکہ اب جو قوم ہم تیار کر رہے ہیں مسلمانوں کی شکل میں، اب جو خاتم النبیین کا مشن ہے، اس کے ماننے والے یہ امت محمدی، یہ ایسا نہ ہو کہ انہی کے نقش قدم پر چلے جو اس سے پہلے کی یہ دو امتیں ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ان پر غضب نازل ہوا،
ان میں فرقے ہو گئے. ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ دونوں چیزیں ہو جائیں, تم پہ غضب بھی نازل ہو جائے, ذلیل و خوار بھی رہو, ہمیشہ کمزور بھی رہو, اور اس کے بعد آپس میں لڑتے بھیڑتے بھی رہو, تمہارے درمیان دشمنی عداوت قائم ہو جائے. تو نصیحت کیا تھی؟ لیڈرشپ سے ہٹے, غدیر سے ہٹے. بھئی یہ سورہ مائدہ کیا ہے؟ آخری سورہ ہے اور غدیر کا ذکر کیا گیا ہے, لیڈرشپ کا ذکر ہے, ولایت کا ذکر ہے, امامت کا ذکر ہے. اس سے ہٹو گے تو فرقے فرقے ہو جاؤ گے جیسے اس سے پہلے کی قومیں ہوئیں. یہی جناب معصومہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے معروف خطبہ فدق میں فرمایا تھا کہ وطاعتنا نظاما للملہ وامامتنا امانا من الفرقہ. جو فلسفہ احکام شہزادی نے بیان کیے ہیں کہ اللہ نے نماز کیوں واجب کی, روزہ کیوں واجب قرار دیا, حج کیوں واجب ہے, یہ تمام احکام کیوں واجب ہیں, کیوں ہیں, اور اس کا فلسفہ, ان کے حکمت, ان کی ریزننگ بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر بیان فرمائی ہے. یہ آ کر فرمایا اور پھر اللہ نے ہماری اطاعت تم پر کیوں واجب کی؟ نظاما للملہ, تاکہ پوری ملت کا نظام اور سسٹم اور وحدت قائم اور دائم رہے, بکھر نہ جائیں. نظم اسی سے ہے نا, جس طرح تسبیح کے دانے آپ پرو دیں, اس کو نظم کہتے ہیں, اور اسی سے نظام ہے قائم. تو یہ ایک ہی تسبیح میں یہ دانے رہیں, جدا نہ ہو جائیں, اور اس تسبیح کا نام اور اس دھاگے کا نام جو سب کو جوڑ دے وہ ہماری امامت ہے, وہ ہماری اطاعت ہے. اور ہماری امامت کیوں پر واجب کی؟ امانا من الفرقہ, تاکہ تم فرقہ فرقہ ہونے سے بچ جاؤ, ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچ جاؤ, فرقوں میں تقسیم نہ ہو, ایک رہو. اسلام ایک ہے, خدا ایک ہے, نبی ایک ہے, قرآن ایک ہے, پیغام ایک ہے, میسج ایک ہے, تو اس کو ماننے والے بھی ایک ہی رہیں. فرقوں میں تقسیم نہ ہو, ایک دوسرے کو کافر نہ کہیں, ایک دوسرے کو قتل نہ کریں, ایک دوسرے کو ذبح نہ کریں, جیسا آج آپ دیکھ رہے ہیں. مگر امت نے ایسا کیا, وہی کیا جو ان دونوں امتوں نے کیا تھا. نسوا حظا مما ذکروا بہ, جو کچھ ان کو یاد دلایا گیا تھا, وہ بھی آخری وقت میں جو چیز یاد دلائی گئی تھی اس کو وہ بھول گئے. اس نصیحت کو جو انہیں یاد دلائی گئی تھی بھول گئے, تو دیکھو ان کا کیا حال ہوا. کوئی مسلمان تعریف کرے گا اس کیفیت کی, اس حالت کی جو ان دونوں قوموں کی ہوئی ہسٹری میں, تو ہر مسلمان کہیں گے نہیں, تو تم اپنا حال تو دیکھ لو, تم نے تو وہ نہیں کیا جو انہوں نے کیا, تم تو اس نصیحت کو نہیں بھول گئے جو وہ بھولے. اچھا وہ کون سی نصیحت تھی جو مسلمان بھولے؟ اب دیکھیں تسلسل آیات کا کتنا ہے پیارا یہ قرآن. یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں صاف صاف کیوں نہیں بیان کیا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کتنا صاف اور بیان کرے گا قرآن. اب دیکھیے اس کے بعد کیا ہے, یا اہل الکتاب. اب خطاب کیا جا رہا ہے اہل کتاب کو, خطاب اہل کتاب کو کیا جا رہا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس سے نصیحت کس کو حاصل کرنی؟ مسلمانوں کو. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا, تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب, وہ آیا ہی اس لیے کہ چونکہ تم کتاب کی بہت سی حقیقتوں کو چھپاتے رہے ہو, وہ آ کر ان کو کھل کے بیان کر دیں. جو کچھ ہے تورات میں, انجیل میں, تم ان کو بیان نہیں کرتے ٹھیک سے, بلکہ چھپاتے ہو, حقائق کی پردہ پوشی کرتے ہو. ہمارا نبی آیا ہے کہ تاکہ ان حقائق سے پردہ اٹھائے, لوگوں کو جو حقیقتیں ہیں ان کو صاف صاف بیان کریں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, حالانکہ بہت سی باتوں کو وہ اگنور بھی کر دیتا ہے. ہمارا نبی چھوڑ دیتا ہے, ہر ڈیٹیل نہیں بیان کرتا کہ تم نے کیا حرکتیں کی ہیں, مگر جو مین ایشوز ہیں, بنیادی جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں, ان کو بیان کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظام الہی یہ ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی نصیحتوں کو فراموش کر دے, یا اللہ کی کتاب میں جو کچھ حقیقتیں بیان کی گئی ہیں ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے, تو خدا اپنے کسی نمائندے کو بھیجتا ہے جو اس حقیقت سے ان پردوں کو ہٹا دے اور دنیا کے سامنے صاف صاف بیان کر دے. ضروری نہیں کہ پوری ڈیٹیل بیان کہ تم نے یہ غلطی کی, یہ غلطی کی, یہ غلطی کی, نہیں, جو مین تم نے غلطیاں کی جس کی وجہ سے باقی دوسری چھوٹی چھوٹی غلطیاں تم سے ہوئیں
ان بنیادی غلطیوں کو واضح کر دے. اس کی ضرورت ہے. چنانچہ اللہ نے یہی کیا. اس امت کے لیے کیا کیا؟ اگر یہ امت بھول جائے تو اب تو نبی کوئی آئے گا نہیں، اب تو نبی تو آنا نہیں ہے، خاتم النبیین ہے. تو کیا یہ امت اس ایڈوانٹیج سے محروم رہی کہ اگر یہ امت کوئی گڑبڑ کرے، کوئی تحریف کرے تو کوئی نبی آ کر اس کو بتا نہیں سکتا؟ جیسے کہ ان امتوں نے کیا تو یہ خاتم النبیین تو آ گئے، تو ان کو تو بڑا فائدہ ہوا کہ خاتم النبیین ایک آیا تو صحیح بتانے والا کہ تم نے یہ چھپایا، تم نے یہ غلطی کی، بتانے والا. ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو خدا نے کہا نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ عدل کے خلاف ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اب نبی نہیں آئے گا، مگر جہاں نبوت ختم ہوگی وہیں سے امامت کا سلسلہ شروع ہوگا. یہ نبی نہیں رہے گا، لیکن نبی کے بعد تم جو غلطیاں کرتے رہو گے اس کی نشاندہی امام کرتا رہے گا ہر زمانے میں، جو اللہ کا نمائندہ ہوگا. وہ کیسے؟ تو اس کے وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ کے بعد کہا اسی لیے. اب اسی بات کو جو میں نے یہاں جہاں تک بات میں نے پہنچائی ہے آپ تک، آپ کہیں گے کہاں ہے قرآن میں؟ تو اسی جگہ ہے. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور کھلی ہوئی کتاب آئی. بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہاں نور سے مراد خود قرآن ہے، لیکن آپ جب دیکھیں گے پھر سے پڑھیں گے اس جملے کو تو آپ یہ کہیں گے کہ اگر اس کا ٹرانسلیشن ہم کریں تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ نے تمہارے پاس قرآن بھیجا ہے اور قرآن بھیجا ہے. تو یہ نہیں مفہوم صحیح سامنے آ رہا ہے. اور عطف جب ہوتا ہے تو معطوف علیہ کا مغایر ہوتا ہے. قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے. وَکتاب، اور کھلی ہوئی روشن کتاب ہے. اس کا مطلب دو الگ چیزیں آئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ باقی دیگر مفسرین نے یہ کہا کہ نور سے مراد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمہارے پاس نور آیا ہے اور کتاب آئی ہے. کیوں آئی ہے یہ نور اور کتاب؟ تو نبی آیا اس لیے کہ تاکہ تم جو غلطی کرتے رہو اس کو سدھارتا رہے، ٹھیک کرتا رہے. تم جو کچھ چھپاؤ اس کو بتاتا رہے لوگوں کو. یہ عدل الہی ہے نا کہ اگر شیطان موجود ہے تو اللہ انبیاء کو بھی بھیجے، اگر چھپانے والے موجود ہیں تو ظاہر کرنے والی بھی بھیجے. ورنہ ان سے سوال کیسا؟ عوام سے کیوں سوال ہوگا پھر جب ان کو پتہ ہی نہیں؟ اور کوئی ہیں جو ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اس دھوکے سے دوسروں کو واقف کرنا بھی ضروری ہے. اس کے لیے اللہ نے نبی بھیجا. جب نبی بھیجا تو یہی چیز مسلمانوں کے لیے ہونی چاہیے. تو مسلمانوں کے لیے کیا بھیجا؟ رسول بھیجا. رسول نور ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر ایک تیسرا قول ہے. تو ایک قول یہ ہے کہ نور سے مراد قرآن ہے، ایک قول ہے کہ نور سے مراد رسول ہیں. اور تفاسیر اہل بیت میں جیسے تفسیر قمی میں ہے کہ نور سے مراد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اہل بیت مراد ہے نور سے. اگر ہم ابھی اس پر امفسائز نہ کریں چونکہ ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں اور عموماً ہم یہاں حوالے بھی وہی دیتے ہیں کہ جو ہر ایک کے لیے قابل قبول ہوں، اور ہم کسی اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتے اس لیے کہ تفسیر کا کلاس ہے، مناظرے کا نہیں ہے، اور ہم تفسیر ہی میں محدود رہنا چاہتے ہیں. تو اگر نور سے مراد رسول اللہ لیں تو بالکل صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے. نور سے مراد رسول ہے. لیکن یہ طے شدہ ہے کہ اللہ نے دو چیزیں بھیجی، ایک نور ایک کتاب. ایک چیز نہیں بھیجی. ایک رسول اللہ کو بھیجا، ایک کتاب کو بھیجا. اب یہ اور بات ہے کہ اب یہ جو نور ہے خود پیغمبر فرمائے کہ انا وعلی من نور واحد، ہم دونوں ایک ہی نور سے ہیں. اچھا، اس کو بھی کوئی نہیں مانے. تو دیکھیں قرآن سب کے لیے ہے، بڑے سے بڑے اسکالر کے لیے بھی ہے، فلاسفر کے لیے بھی ہے، اور ایک عام انسان کے لیے، ایک دیہاتی کے لیے بھی ہے. تو خدا نے نور بھیجا نے نبی. چلیں ہم یہاں رکتے ہیں کہ نبی کو بھیجا اور کتاب بھیجی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں اہل کتاب سے خطاب کرتے ہوئے کہ تم کو ہم نے نصیحتیں کی اور تم نے ان کو فراموش کیا، اور دیکھو ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجا اور کتاب بھیجی.
تو دو چیزیں بھیجیں اور رسول کو نور کہا. تو اب جو بھیجا اس کا اگر کوئی ان میں سے یہ کہے کہ نہیں چلے ہم مان لیتے ہیں یا اللہ چونکہ تو نے بھیجا ہم تجھ کو تو مانتے ہیں اور تو نے بھیجا تو کہہ رہا میں نے بھیجا مگر ہم ایک ہی چیز لیتے ہیں تجھ سے دوسری چیز ہم نہیں لیتے, تو یہ کیا صحیح ہوگا؟ نہیں. جب نسخہ دینے والا ایک ڈاکٹر نسخہ دیتا ہے اور اس نے کہا کہ آپ یہ لیجئے اور یہ لیجئے, آپ کو دونوں لینا ہے. اگر آپ نے کہا میں یہ لیتا ہوں یہ نہیں لیتا تو آپ کی بیماری باقی رہے گی, جائے گی نہیں, ہو سکتا ہے بڑھ جائے. اللہ نے نسخہ یہ دیا امتوں کو کہ دو چیزیں ہیں, نور اور کتاب, اور یہ ہمیشہ ہیں. تو اگر کوئی کہے کہ مجھے ایک چاہیے تو وہ گمراہ رہے گا. یہ تو ہوا اللہ کا دینے والا. اب جو کچھ نبی دے, خود رسول دے رہا ہے, تو قرآن کہتا ہے کہ ما آتاکم الرسول, نبی جو دے رہا ہے اصل میں اللہ دے رہا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ, نبی جو تم کو دے اس کو لے لو, جو تمہیں دے اس کو لے لو. اب اگر نبی دیں تو دیکھیں نبی کتنی چیزیں دیتے ہیں, 4 5 3 2 1, کتنی چیزیں دیتے ہیں. تو آخر میں فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین. کیوں؟ اس لیے کہ نور, رسول نور ہے نا, نور آیا اور کتاب آئی, تو یہ صرف عیسائیوں کے لیے آئی تھی یہ دو چیزیں. اللہ نے ان دو چیزوں کو عیسائیوں کے لیے بھیجا تھا جو آپ خطاب یا اہل کتاب کہہ رہا ہے, یہودیوں کے لیے بھیجا تھا ان دونوں کو نہیں, عالم بشریت کے لیے بھیجا تھا, اور خاص طور پر ان کے لیے کہ جو اس کو قبول کر لیں, جو اس کو قبول کر لیں. ہدی للمتقین, جو متقی اس کو قبول کر لیں ان کے لیے ہدایت ہے نا. تو اب جب ان کے لیے بھیجا نور کو اور کتاب کو, تو اس کے ایکسیپٹ کرنے والے دونوں کو ایکسیپٹ کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کو ریجیکٹ کر دیں ایک کو چھوڑ دیں. تو رسول ہے نور, رسول نے اپنی جگہ یہ کہا کہ بھئی یہ دو نور کب تک کے لیے ہیں, 10 سال کے لیے ہیں, 20 سال کے لیے, 50 سال کے لیے, کہا نہیں قیامت تک کے لیے. تو کتاب اگر ابھی ہے, موجود ہے اس وقت کتاب, ہاں بالکل موجود ہے. تو اللہ نے کتاب تنہا تو نہیں بھیجی تھی, تو کتاب اکیلی کیوں موجود ہے؟ تو کتاب کے ساتھ وہ نور کہاں ہے؟ تو پیغمبر نے اس نور کا انتظام کیا, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے, یعنی کبھی کوئی ایسا زمانہ نہیں آ سکتا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ کتاب تو موجود ہو اور نور موجود نہ ہو. کتاب بھی رہے گی, نور بھی موجود رہے گا. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے اپنے بعد جو نصیحت کی جس کو بھول گئے, ان امتوں نے جو نصیحتیں بھولیں ان کا ذکر قرآن کر رہا ہے, اور اس امت نے کس نصیحت کو فراموش کیا؟ اللہ کی نصیحتوں کو جو قرآنی نصیحتیں ہیں, اور پیغمبر اسلام کی ان نصیحتوں کو براہ راست. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, لاؤ میں لکھ کے دے دوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ کہہ رہے نہیں, ہمیں کتاب خدا کافی ہے. بھئی کتاب خدا خود یہ کہہ رہی ہے کہ میں کافی نہیں ہوں, میں نور کے ساتھ آئی ہوں. آپ کہہ رہے نہیں مجھے آپ کو اکیلا چاہیے, حسبنا کتاب, ہمیں کتاب خدا کافی ہے. تو یہ نعرہ پہلا اعلان تھا اس بات کا کہ اس امت نے وہی کیا جو گزشتہ دونوں امتوں نے کیا تھا. نسوا حظا مما ذکروا بہ, جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں ان نصیحتوں کو انہوں نے فراموش کیا. تو اب آپ دیکھیں کہ نور اور کتاب, امت نے کتاب کو نہ صرف فراموش کیا, اس میں تحریف بھی کی, اور اس کو ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں. امت نے کس انداز سے قرآن میں تحریف کی؟ لفظ میں تحریف نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ خدا نے اس کی حفاظت کی تھی, لیکن اگر انٹرپریٹیشن میں, اگر تعویل میں, اگر تفسیر میں تحریف نہیں کی تو اتنے فرقے کیسے بن گئے؟ ایک بہت دلچسپ بات علامہ طباطبائی نے اس آیت کے ذیل میں ایک تاریخی تجزیہ کرتے ہوئے پیش کی, بہت عمدہ ہے. ہم اس کو انہی کے الفاظ میں پیش کریں گے. ٹرانسلیشن ہم نے لفظ بلفظ کیا ہے تاکہ پہلے ہم اس کو پیش کر دیں اور آپ دیکھیں کہ واقعاً کتنا اہم نکتہ ہے جس کی جانب انہوں نے اشارہ کیا ہے. اور یہ تمام مسلمانوں کے لیے جو بھی کبھی اس تفسیر کو سنیں گے, کم سے کم اس حصے کو جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں سنیں گے, کبھی شاید ان کے عقل اور فکر کے دریچے کھلیں اور وہ تعصب کی عینک اتار کر سوچیں کہ بھی انہیں خدا کو کل جواب دینا ہے.
وہ نبی نے جو جتنی بھی وصیتیں کی ہیں اس میں فوکس کیا ہے اہل بیت کے لیے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کتنی روایات ہیں، اب میں اس طرف کہاں جاؤں۔ کشتی نوح قرار دیا، اتنے کلیئر الفاظ میں کہا کہ اہل بیت ہی سے تم کو قرآن لینا ہے، میں تمہارے پاس تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ گیا، اور خود ان کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کافی ہے۔ ابھی تو انہوں نے کچھ کہا نہیں تھا، میں کیا لکھ رہا ہوں، آپ سوچیں، قرآن کافی ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن جو تھا اس کے ساتھ کچھ اور بھی دینا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا بس یہی کافی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ عوام کو کس انداز سے گمراہ کیا جاتا ہے، اور کچھ مولوی ملا خوف خدا نہیں رکھتے، اور انہیں اس کا خوف نہیں ہے کہ قیامت کے دن ان کو کیا جواب دینا ہوگا۔ دین پیغمبر اسلام کے بعد کس سے لیا جائے؟ رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ سے، رسول اللہ نہیں ہے تو کہا سنت سے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، سنت سے لیا۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ کی پریکٹس کو۔ ہم یہی تو سوال کر رہے ہیں کہ اس پریکٹس کو کس سے لیا جائے؟ کون بتائے گا رسول اللہ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ تو آپ نے کہا کہ رسول اللہ کی سنت بتائے گی، بھئی نماز پڑھنے ہی کو سنت کہتے ہیں، یہ سنت کیسے سنت بتا دے گی؟ تو سنت کوئی شخص نہیں ہے، کوئی فرد نہیں ہے کہ جو آپ کو آ کے سمجھائے گا۔ یہ سنت کس سے لی جائے، یہ ہے ساری بحث۔ لہٰذا یہ اس روایت کو لوگوں نے بدلنے کی کوشش کی ہے۔ انی تارک فیکم مستقل، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو کتاب اللہ و عترتی کے بجائے کتاب اللہ و سنتی، عقل کے خلاف ہے، عقل کے، منطق کے، لوجک کے خلاف ہے۔ نبی ایسی بات کر ہی نہیں سکتے کہ میں تمہارے پاس کتاب چھوڑ، کتاب تو موجود ہے بین الدفتین، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ کتاب ہے پوری، اور اس میں کوئی تحریف نہیں ہے، 100% یہ بک ہے اللہ کی، لیکن سنت کمپائل تھی۔ سنت کس سے لیں؟ یعنی میں نے جو کہا، میں نے جو کیا وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، بھئی وہ یا رسول اللہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، بات کی 100 سال کے بعد کے لوگ کس سے لیں گے؟ آپ نے کیا کیا تھا، کیسے وضو کیا تھا، کیسے آپ نے نماز پڑھی تھی، کس سے لیں گے؟ کہا بس میں نے جو کیا وہ کریں، وہی تو صحیح بات ہے، لیکن کہاں کس سے لیں گے؟ ساری بحث تو یہ ہے۔ لیکن اگر یہ کہہ دیں کہ کتاب چھوڑی اور اہل بیت چھوڑ دی تو بات ختم ہو گئی۔ اہل بیت چھوڑے مطلب ایک کتاب بتائے گی کہ میں کیا کر رہا تھا، اہل بیت ایکسپلین کریں گے کہ میں کیا کر رہا تھا، کیسے کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا، کیسے کہہ رہا تھا، تو اہل بیت موجود ہے۔ مگر اس امت نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا؟ جتنا نبی نے زور دیا کہ قرآن کو، تفسیر کو اہل بیت سے لینا۔ ابھی آپ حضرات کو تفسیر کا ماشاءاللہ یہ شاید 7واں یا 8واں سال ہے، رائٹ، 10واں سال ہے، ہاں توفیق صاحب ماشاءاللہ رکھتے ہیں اس کا ٹریک، تقریباً 10واں سال ہے یہ۔ سوچیں آپ، تفسیر کا درس ہوتے ہوئے سورہ مائدہ کے ہم اس آیت پر پہنچیں۔ یہ وہ بات اس وقت ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں علامہ طباطبائی کی، جو بالکل شروع میں سننے کی چیز ہے۔ یہ اندازہ کیجئے کہ امت نے تفسیر قرآن کو کس سے لیا؟ کتاب ہدایت ہے قرآن، اس کو کس سے امت نے لیا ہے؟ سب کا اعتراف ہے، یعنی کوئی دشمن، معاویہ تک، یعنی اگر آپ کبھی تاریخ میں جائیں اور یہ تلاش کرنا چاہیں کہ کیا کہیں معاویہ کا ایسا جملہ ملتا ہے کہ علی کتاب قرآن نہیں جانتے، کتاب کی تفسیر نہیں جانتے، نہیں ملے گا۔ ہر الزام لگائے گا وہ، لیکن علم پر شک معاویہ بھی نہیں کر سکتا، عمر عاص بھی دھوکہ نہیں دے سکتا لوگوں کو کہ علی جاہل ہیں، نعوذ باللہ۔ علم اعلم امت کون ہے؟ بغیر کسی اختلاف کے علی کا دشمن بھی یہ کہے گا کہ علی ہیں عالم امت، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، طے شدہ ہے۔ تو اعلم امت علی ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کا سب سے زیادہ علم کس کو ہے؟ علی کو ہے۔ فقہ کا علم سب سے زیادہ کس کو ہے؟ علی کو ہے۔ علی کے بعد نیچرلی ان کو ہے جو نبی کے آغوش میں پرورش پائے۔ اگر کوئی یہ بھی ضد کرے کہ بھئی ہم کو اہل بیت سے نہیں لینا ہے، یہ توجہ کیجئے گا کہ اہل بیت سے نہیں لینا ہے، ہمیں صرف صحابہ سے لینا ہے، کوئی بات نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے ہم یہاں رک جائیں، مت لو اہل بیت سے، چھوڑ دو اہل بیت کو، صحابہ سے تو لے لو۔ تو کیا علی صحابی نہیں ہے؟
کیا حسن اور حسین صحابی نہیں ہیں؟ جو 2 سال کے لیے آ کے بیٹھے ان سے 10,000 حدیثیں ہیں، اور جو آغوش میں جنہوں نے جن کو بچپن سے پالا، جو سب سے پہلے جس نے اعلان اسلام کیا، اس کو سن لیجئے. اور یہ آج کا خلاصہ ہے بس. تو علامہ طباطبائی المیزان میں اسی آیت کی ذیل میں فرماتے ہیں کہ صحابہ نے حضرت علی سے کوئی قابل ذکر روایات نقل نہیں کی، اور تابعین نے بھی، یعنی صحابہ کے بعد جو دوسرا طبقہ ہے وہ تابعین کہلاتا ہے، جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا مگر کسی صحابی کو دیکھا، اس کو تابعی کہتے ہیں. اب تابعین نے جمع کرنا شروع کی، تفسیر لکھنا شروع کی، روایات کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے لکھنا شروع کی. کتنا بڑا ظلم ہے مسلمانوں، خدا کے لیے تیار ہو جاؤ قیامت میں اللہ کو جواب دینے کے لیے. اور تابعین نے بھی اگر شمار کیا جائے تو حضرت علی سے تفسیر میں 100 روایات سے زیادہ نقل نہیں کی ہیں. کل ملا کر باب مدینۃ العلم سے، شریک القرآن سے، معلم قرآن سے، یہ جو ان کے حبر الامت ہے نا، انک، امت کی انک، یعنی بس علم کا سوتا ملتا کہاں سے ہے؟ ابن عباس سے، ابن عباس کے استاد سے، امیر المؤمنین سے، اپنے چوتھے خلیفہ سے. کتنی روایات تفسیر کے تعلق سے پورے قرآن بسم اللہ سے لے کر والناس تک کتنی روایات نقل کی ہیں؟ 100 سے زیادہ نہیں ہیں. سن لیا آپ نے؟ ابھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک آپ آگے نہیں سن لیں. اور امام حسن سے جو نقل کیا، امام حسن فرزند رسول، ابن رسول، جس کو قرآن ابناءنا کہہ رہا ہے، فرزند رسول امام حسن مجتبی سے کتنی روایات ہیں؟ ان کی تعداد 10 بھی نہیں ہوتی ہے، 10. تو قرآن کس سے لے رہے ہیں؟ سنیے. اور امام حسین سے جو دوسرے فرزند ہیں، سید شباب اہل جنت ہیں، ان سے کتنی روایتیں؟ اس سے بھی کم، بلکہ ان کا ذکر ہی نہیں ہے. سمجھے؟ امام حسین سے تفسیر میں کچھ روایتیں لی نہیں گئی ہیں. یہ صحابہ ہیں، یہ اہل بیت تو ہیں، لیکن اگر ان کو کوئی اہل بیت نہیں مانے دشمنی میں اور عداوت میں، تو صحابی تو ہیں، ان سے نہیں لیا. اب آئیے سنیے. جبکہ وہ روایات جو صرف اہل سنت کے مفسرین نے تفسیر کے ذیل میں اپنی تفاسیر میں نقل کی ہیں دوسرے صحابہ سے، حضرت علی کے علاوہ، امام حسن کے علاوہ، امام حسین کے علاوہ، جو روایات نقل کی ہیں ان کی تعداد 17,000 تک پہنچتی ہے. اس کے بعد دین ہے تمہارے پاس، خدا کے لیے اس کو سوچو، اس پر غور کرو. نہ ہم کام آئیں گے قیامت میں، نہ کوئی اور کام آئے گا، نہ کوئی اور مولوی آئے گا، نہ کوئی ملا آئے گا. خود غور کرو، خود فکر کرو. ہر شخص خود انڈیویجولی ذمہ دار ہے. مثلا میں خود اپنے طور پہ ذمہ دار. آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ میری بات مت سنیے، ریسرچ کیجئے اس پر جا کر. علامہ طباطبائی کہہ رہے ہیں ان کی ہم کو نہیں سننی ہے، ریسرچ کرنی ہے اس کے اوپر. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آپ اٹھا کے دیکھیں تفاسیر اس وقت موجود ہیں، کتنی روایات ہیں میں سے. اس کے بعد اس سے بڑا ظلم آپ کو سنائیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہی نسبت، یہی ریشو، یعنی حضرت علی سے 100، امام حسن سے 10 تفسیر کی روایات، یہی ریشو فقہی کتابوں میں، فقہ کے تعلق جس پر فقہ کی بنیاد رکھی گئی جن روایات کے اوپر، وہ بھی حضرت علی سے 100 سے زیادہ نہیں ہے، امام حسن سے 10 سے زیادہ نہیں ہے، امام حسین سے تو ہے ہی نہیں. یہ ہے حال امت کا. اب اللہ جب پرانی امتوں کا ذکر کر کے ان کو یاد دلا رہا ہے تو کاش کہ مسلمان قرآن کو آنکھیں کھول کر اور دل کی آنکھیں کھول کر بصارت اور بصیرت کے ساتھ پڑھے تو دین اور دنیا میں اس کے کام آئے. اس کے بعد کی آیت ہے، ہم نے بہت سے اہم مسائل کو یہاں سمیٹ دیا.
اس لیے کہ ہمیں تفسیر میں اور ذرا تیز جانے کی وجہ سے اور آگے جانا ہوتا ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ بات زیادہ پھیلے، ٹو دا پوائنٹ ہو۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے، آیت نمبر 16، اس کے لیے ہمارا خاص پھر ہمارا آج وقت تمام ہو گیا ہے، لیکن اختصار یہ ہے کہ اللہ نے اس نور اور کتاب کی صفت بیان کی ہے کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اللہ اس کے ذریعے سے، یعنی نور کے ذریعے سے یا کتاب کے ذریعے سے، یا ان دونوں کو اللہ نے مفرد، تثنیہ کو مفرد کے لفظ میں پیش کر کے یا ایک ضمیر استعمال کر کے یہ واضح کیا کہ جو نور کی طرف سے پیغام ملے گا، کتاب کا بھی پیغام وہی ہوگا۔ سبل السلام، سلامتی کے راستے اللہ دکھاتا ہے، اور انہیں انہی کے ذریعے سے ظلمتوں سے نور کی طرف لاتا ہے اور صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ اس آیت میں کچھ اور دلچسپ نکتے ہیں، بہت ہی دلچسپ ہیں، انشاءاللہ آپ حضرات محظوظ ہوں گے، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے جب اس کے بعد کی آیتوں پر گفتگو ہوگی، تو اس سے پہلے تھوڑی سی اس آیت پر بات ہو جائے گی۔ پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے معارف اور حقائق پہ غور و غوص کرنے کی توفیق کرامت فرمائے، اور اس کی نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کرامت فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو اللہ کی یاد دلائی ہوئی نصیحتوں کو بھول جاتے ہیں۔ امام زمانہ کے اللہ ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں داخل و شامل فرمائے۔ صلوات پر محمد۔